فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر یعقوب علیہ السلام کے منہ پر یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کہنے لگے کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف کی وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے ابا آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا اچھا میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑے بخشنے والے اور نہایت مہربانی کرنے والے ہیں۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آئیے۔ اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا کہ ابا یہ ہے میرے پہلے کے خواب کی تعبیر، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اللہ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا سے لے آئے، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ میرے رب اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، اور ہے بھی وہ بہت علم اور حکمت والے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ کہتے ہیں کہ قمیص یوسف یعقوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے یہودا لائے تھے، اس لیے کہ انہوں نے ہی پہلے جھوٹ موٹ وہ کرتا پیش کیا تھا جسے خون آلودہ کر کے لائے تھے، اور باپ کو یہ سمجھایا تھا کہ یہ یوسف کا خون ہے۔ اب بدلے کے لیے یہ کرتا بھی یہی لائے کہ برائی کے بدلے بھلائی ہو جائے، بری خبر کے بدلے خوشخبری ہو جائے۔ آتے ہی باپ کے منہ پر ڈالا۔ اسی وقت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں اور بچوں سے کہنے لگے دیکھو میں تو ہمیشہ تم سے کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بعض وہ باتیں میں جانتا ہوں جن سے تم محض بے خبر ہو۔ میں تم سے کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے یوسف کو ضرور مجھ سے ملا دیں گے۔ ابھی تھوڑے دنوں کا ذکر ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے آج میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب بیٹے نادم ہو کر اپنی خطا کا اقرار کر کے والد سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ والد جواب میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے انکار نہیں، اور مجھے اپنے رب سے یہ بھی امید ہے کہ وہ تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ وہ بخششوں اور مہربانیوں والے ہیں، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما لیا کرتے ہیں۔ میں صبح سحری کے وقت تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں آتے تو سنتے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے اللہ آپ نے پکارا میں نے مان لیا، آپ نے حکم دیا میں بجا لایا، یہ سحری کا وقت ہے بس آپ مجھے بخش دیجئے۔ عمر رضی اللہ نے کان لگا کر غور کیا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر سے یہ آواز آ رہی ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہی وہ وقت ہے جس کے لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے تھوڑی دیر بعد استغفار کروں گا۔ حدیث میں ہے کہ یہ رات جمعے کی رات تھی۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ جب جمعے کی رات آ جائے، لیکن یہ حدیث غریب ہے بلکہ اس کے مرفوع ہونے میں بھی کلام ہے، واللہ اعلم۔ قافلہ یعقوب مصر میں۔ بھائیوں پر یوسف علیہ السلام نے اپنے تئیں ظاہر کر کے فرمایا تھا کہ ابا کو اور گھر کے سب لوگوں کو یہی مصر میں لے آؤ۔ بھائیوں نے یہی کیا۔ اس بزرگ قافلے نے کنعان سے کوچ کیا۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو نبی اللہ یوسف علیہ السلام اپنے والد نبی اللہ یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے چلے
اور حکم شاہی سے شہر کے تمام امیر امراء اور ارکان دولت بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ بھی مروی ہے کہ خود شاہ مصر بھی استقبال کے لیے شہر سے باہر آیا تھا۔ اس کے جو جگہ دینے وغیرہ کا ذکر ہے، اس کی بابت بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے، یعنی آپ نے ان سے فرمایا تم مصر میں چلو انشاءاللہ پرامن اور بے خطر رہو گے۔ اب شہر میں داخلے کے بعد آپ نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور انہیں اونچے تخت پر بٹھایا، لیکن امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے اور فرمایا ہے کہ اس میں سدی رحمہ اللہ کا قول بالکل ٹھیک ہے کہ جب پہلے ہی ملاقات ہوئی تو آپ نے انہیں اپنے پاس کر لیا، اور جب شہر کا دروازہ آیا تو فرمایا اب اطمینان کے ساتھ یہاں چلیے، لیکن اس میں بھی ایک بات رہ گئی ہے۔ ایوا اصل میں منزل میں جگہ دینے کو کہتے ہیں، جیسے آوا الیہ اخاہ میں ہے، اور حدیث میں بھی ہے من آوا محدثا۔ بس کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کا مطلب یہ بیان نہ کریں کہ ان کے آ جانے کے بعد انہیں جگہ دینے کے بعد ان سے فرمایا کہ تم امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو، یعنی یہاں قحط وغیرہ کی مصیبتوں سے محفوظ ہو کر با آرام رہو سہو۔ مشہور ہے کہ اور جو قحط سالی کے سال باقی تھے وہ یعقوب علیہ السلام کی تشریف آوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیے، جیسے کہ اہل مکہ کی قحط سالی کے باقی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہٹ گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ پر بد دعا کی۔ یہ روایات صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد وغیرہ میں ہیں، جس میں ہے اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف۔ جبکہ قحط سالی سے تنگ آ کر ابو سفیان نے آپ سے شکایت کی اور بہت روئے پیٹے اور سفارش چاہی۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اس وقت آپ کے والد یعقوب علیہ السلام کے ہمراہ آپ کے خالہ صاحبہ آئی تھیں، لیکن امام ابن جریر اور امام محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ آپ کی والدہ خود ہی زندہ موجود تھیں، ان کی موت پر کوئی صحیح دلیل نہیں، اور قرآن کریم کے ظاہری الفاظ اس بات کو چاہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ زندہ موجود تھیں۔ یہی بات ٹھیک بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت شاہی پر بٹھا لیا۔ اس وقت ماں باپ بھی اور 11 بھائی کل کے کل آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ آپ نے فرمایا ابا لیجئے، میرے خواب کی تعبیر ظاہر ہو گئی، یہ ہیں 11 ستارے اور یہ ہیں سورج چاند جو میرے سامنے سجدے میں ہیں۔ ان کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی کہ بڑوں کو سلام کے ساتھ سجدہ کرتے تھے، بلکہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بات جائز رہی، لیکن اس ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور کے لیے سوائے اپنی ذات پاک کے سجدے کو مطلقاً حرام کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے اپنے لیے ہی مخصوص کر لیا، یعنی سجدہ اب اس امت میں اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی مخلوق کے لیے کرنا جائز نہیں، خواہ وہ کوئی پیر ہو، فقیر ہو، انبیاء، رسول، اولیاء اللہ ہو، کوئی جھنڈا ہو، کوئی تودا ہو، کوئی درگاہ ہو۔ غرض اب سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ کے قول کا ماحصل مضمون یہی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ملک شام گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ شامی لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ جب لوٹے تو انہوں نے رسول اللہ کو سجدہ کیا۔ رسول اللہ نے پوچھا معاذ یہ کیا بات ہے؟ معاذ رضی اللہ نے جواب دیا کہ میں نے اہل شام کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے، یہ سبب اس کے بہت بڑے حق کے جو اس پر ہے۔ الغرض چونکہ اس شریعت میں جائز تھا اس لیے انہوں نے سجدہ کیا، تو آپ نے فرمایا لیجئے ابا، میرے خواب کا ظہور ہو گیا، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس کا انجام ظاہر ہو گیا۔ چنانچہ اور آیت میں قیامت کے دن کے لیے بھی یہ لفظ بولا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 53 میں فرمایا یوم یأتی تأویلہ، پس یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مجھ پر ایک احسان عظیم ہے کہ یہ اللہ نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا، اور جو میں نے سوتے سوتے دیکھا تھا الحمدللہ مجھے جاگتے میں بھی اللہ نے دکھا دیا۔ اور احسان ہے اللہ کا یہ بھی کہ اللہ نے مجھے قید خانے سے نجات دی اور تم سب کو صحرا سے یہاں لا کر مجھ سے ملا دیا۔ آپ چونکہ جانوروں کے پالنے والے تھے اس لیے عموماً بادیے میں ہی قیام رہتا تھا۔ فلسطین بھی شام کے جنگلوں میں ہے، اکثر اوقات پڑاؤ رہا کرتا تھا،
کہتے ہیں کہ یہ اولاج میں حسمی کے نیچے رہا کرتے تھے اور مویشی پالتے تھے، اونٹ بکریاں وغیرہ ساتھ رہتی تھیں۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد کہ شیطان نے ہم میں پھوٹ ڈلوا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتے ہیں اس کے ویسے ہی اسباب مہیا کر دیتے ہیں اور اسے آسان و سہل کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو خوب جانتے ہیں، اپنے افعال، اقوال، قضاء و قدر، مختار مراد میں وہ باحکمت ہیں۔ سلیمان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ خواب کے دیکھنے اور اس کی تعویل کے ظاہر ہونے میں 40 سال کا وقفہ تھا۔ عبداللہ بن شداد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب کی تعبیر کے واقع ہونے میں اس سے زیادہ زمانہ لگتا بھی نہیں، یہ آخری مدت ہے۔ حسن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ باپ بیٹے 80 برس کے بعد ملے۔ تم خیال تو کرو کہ زمین پر یعقوب علیہ السلام سے زیادہ رب تعالیٰ کا کوئی محبوب بندہ نہ تھا، پھر بھی اتنی مدت انہیں فراق یوسف میں گزری۔ ہر وقت آنکھوں سے آنسو جاری رہتے اور دل میں غم کی موجیں اٹھتیں، اور روایت میں ہے کہ یہ مدت 83 سال کی تھی۔ فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے اس وقت آپ کی عمر 17 سال کی تھی۔ 80 برس تک آپ باپ کی نظروں سے اوجھل رہے، پھر ملاقات کے بعد 23 برس زندہ رہے اور 120 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ بقول قتادہ رحمہ اللہ 53 برس کے بعد باپ بیٹے ملے۔ ایک قول ہے کہ 18 سال ایک دوسرے سے دور رہے، اور ایک قول ہے کہ 40 سال کی جدائی رہی، اور پھر مصر میں باپ سے ملنے کے بعد 17 سال زندہ رہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل جب مصر پہنچے ہیں ان کی تعداد صرف 63 کی تھی، اور جب یہاں سے نکلے ہیں اس وقت ان کی تعداد 1,70,000 کی تھی۔ مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں آنے کے وقت یہ ماں مرد عورت 390 تھے۔ عبداللہ بن شداد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب یہ لوگ آئے کل 86 تھے، یعنی مرد عورت بوڑھے بچے سب ملا کر، اور جب نکلے ہیں اس وقت ان کی گنتی 6 لاکھ سے اوپر تھی۔ اللہ ہی کو اس کا پورا علم ہے کہ اصل تعداد کیا تھی اور کتنے برسوں تک یوسف علیہ السلام اپنے والد سے جدا رہے اور کتنے برسوں تک والد سے ملاقات کے بعد زندہ رہے۔